السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں پی آئی اے کے حوالے سے کچھ گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، کون پاکستانی ہے جو اس اپنی ایئر لائن پہ فخر نہیں کرتا تھا؟ یہ وہ ایئر لائن تھی جس کے بطن سے دنیا کی بڑی بڑی ایئر لائنوں نے جنم لیا، لیکن اس حقیقت سے کوئی بدبخت ہی انکار کرے گا کہ خصوصاً پیپل پارٹی کے دور میں جو بیڑا غرق اس ایئر لائن کا کیا گیا، جس طرح جعلی سرٹیفکیٹوں پہ بھرتی کیا گیا یہاں پہ سٹاف کو، جس طرح پھر اس عمل کو آگے تسلسل کے ساتھ دوسری نون لیگ نے جاری رکھا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ اگر اسمبلی میں پاکستان کے ہوا بازی کے منسٹر نے حقائق پیش کر دیے حادثہ ہونے کے بعد، تو میری سمجھ سے بات باہر ہے کہ اس پہ چیخنے چلانے کی کیا بات ہے؟ کیا یہ امر واقعہ نہیں؟ آپ کے گھر میں اگر آپ کا بیٹا ڈاکے مارتا ہوا پکڑ جائے تو کیا آپ اس بات سے انکار کر دیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ ہم آخر کب سدھریں گے؟ ہمیں کب عقل آئے گی؟ پچھلے 9 ماہ سے ہمیں وارننگ دی ہوئی تھی یورپی یونین نے کہ انسان کے بچے بنو۔ اس سے پہلے متعدد مرتبہ یہ وارننگ دیے چکے تھے، ہم سیفٹی رولز کو فالو نہیں کرتے۔ مجھے ذاتی تجربہ اس بات کا کہ ہماری جو ایئر لائن کے جہاز ہیں، ان میں سیفٹی رول فالو نہیں کیے جاتے، اور ایسی متعدد شکایتیں ملی۔ کیا ہماری ایئر ہوسٹسیں ہیروئن لے جاتی ہوئی نہیں پکڑی گئیں؟ کیا ہمارے جو اور دوسرا سٹاف ہے وہ ہیروئن کیا ان سے نہیں پکڑی گئی یہ یو کے میں اور دنیا کے دوسرے ایئرپورٹوں پہ؟ ان کو سزا نہیں ہوئی؟ وہ ان ملکوں کی جیلوں میں قید نہیں کاٹ رہے؟ آپ ایک مطلب جرم ہم سے سرزد ہو رہا ہے تو اس پر ہم لان تان شروع کر کے لڑنا جھگڑنا شروع کر، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ میں آپ کو بلا تبصرہ یہ کچھ ایک صاحب گفتگو جو کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے بہت پرومیننٹ اور مانے ہوئے صحافی ہیں، ان کے ذاتی تجربات ہیں، اس حوالے سے وہ کچھ انفارمیشن دے رہے ہیں۔ ان انفارمیشن کو سنیں اور اس کے بعد ٹھنڈے دماغ سے جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یار، جو یورپین ایئر ٹریفک کنٹرول ہے وہ آلریڈی پی آئی اے کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے شاید پوسٹ بھی شیئر کی تھی کہ پی آئی اے کا ایک جہاز جو لنڈن ہیتھرو سے اڑا ہے اسلام آباد کے لیے، اس میں دونوں پائلٹ جو ہے نا وہ کروزنگ الٹیٹیوڈ اچیو کر کے سو گئے ہیں، اور اپنے ساتھ نا کاکپٹ میں کوئی کیبن کرو کا بندہ بٹھا کے۔ ہوا یہ ہے کہ 2-3 ملکوں کے کنٹرول ٹاورز نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے کسی ریڈیو کال کا جواب نہیں دیا۔ پھر 2 ملکوں نے اپنے فائٹر جیٹس اڑائے ہیں جنہوں نے جا کے پلین کو اسکارٹ کیا، اور یہ شکر ہے کہ پلین جو ہے نا وہ نارمل پاس سے بالکل ڈرفٹ نہیں ہوا، ورنہ انہوں نے مار دینا تھا۔ تو خیر، وہ جیسے جیسے اگلے ملک کی فضائی حدود میں داخل ہوتا گیا پلین، ویسے ویسے اگلی یورپین ملک کے فائٹر پلینز جو ہیں وہ اس کو اسکارٹ کرتے رہے، اور 3 یورپین ملکوں کے سربراہوں کو بھی بتا دیا گیا کہ بھائی ایک روگ پلین ہے ہماری ایئر سپیس میں، جو ان کا نارمل پروٹوکول ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جناب سو رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے پتہ نہیں شاید 1 گھنٹہ 40 منٹ ریڈیو سائلنس پہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا ریڈیو سائلنس توڑ کے پھر کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہمارا ریڈیو نہیں کام کر رہا تھا۔ اب یہ کہانی جو ہے نا وہ یورپینز بائی کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہر فریکوینسی پہ ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کو فائٹر پلینز نظر نہیں آئے اپنے سامنے اور آگے پیچھے اڑتے ہوئے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا آلریڈی ان کے خلاف انویسٹیگیشن چل رہی تھی۔ اس پلین میں جو کپتان صاحب تھے ان کا تو مجھے نام یاد نہیں ہے، لیکن جو اس میں وہ تھیں فرسٹ آفیسر تھی، وہ وہی تھی ارم مسعود صاحبہ، جن کا آج کل نام آیا ہوا ہے نا جعلی اس میں۔ ان کی چھوٹی بہن جو ہے مریم مسعود، انہوں نے ATR اسکردو میں 15 دفعہ لگاتار جو ہے وہ بہت غلط ہائٹ سے اور بہت زیادہ تیز اتارا، اور 16ویں دفعہ انہوں نے اتنا برا اتارا کہ وہ جہاز کریش لینڈ ہوا اور وہ جہاز رائٹ آف ہو گیا، تو وہ جہاز ضائع کر چکی ہے ان کی چھوٹی بہن ایک دفعہ، اور وہ بڑی بہن جو ہیں وہ جہاز میں سوتی ہوئی پائی گئی تھی۔ ابھی دونوں بہنوں کا ماشاءاللہ اس لسٹ میں نام ہے جس میں انہوں نے پیسے دے کے پرچے پاس کیے ہوئے ہیں۔
مریم مسعود نے نا 15 دفعہ لگاتار، اور یہ سول ایویگیشن کا ریکارڈ ہے کہ اس نے ہاٹ اینڈ جو ہے نا ہائی جہاز اتارا ہے، اور اس کے بعد 16ویں دفعہ اس نے ایک ATR ضائع کر دیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے باوجود وہ ابھی بھی ATR کی کپتان ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ارم مسعود جو ہے وہ جہاز میں سوتی ہوئی پائی گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح جو ہے نا شام کو 5 بجے UK کے ٹائم کے حساب سے پلین نے اڑنا ہوتا ہے، جو جس وقت پاکستان میں رات کے 10 بج رہے ہوتے ہیں. اور وہ صبح سے جو ہے نا ہانسلو گئی ہوئی تھی، وہاں شاپنگ کر رہی تھیں، ساؤتھ ہال میں ناشتے کر رہی تھیں. اس کے بعد وہ لیٹ پہنچی ہیں ایئرپورٹ پہ. وہ جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے نا، وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا PIA کو اپنی جو ہے نا خالہ کی ایئر لائن بنایا ہوا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم بس چلا رہے ہیں. یہ بہانے آپ چھوڑ دیں کہ اس طرح ہم خود اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں. یہ بھائی ملک کو کون بدنام کر رہا ہے؟ ملک کو تم بدنام کر رہے ہو، جنہوں نے ان کو جعلی چوروں کو بھرتی کیا ہوا ہے، پتہ نہیں ٹرک ڈرائیوروں کو پائلٹ بنا دیا اٹھا کے. انسانی جانوں سے کھیل رہے ہو، اور یہ امید کرتے ہو کہ آپ کے جرم پہ خاموشی اختیار. یہ تو بالکل ایسی بات ہے جیسے اپوزیشن آج کل چیخیں لگاتی ہے کہ آپ ہمارے جو یہ کرپشن ہے اس پہ بات ہی نہ کریں. ان کو حکومت سے کیا گلہ ہے؟ یہی تو گلہ ہے کہ بات نہ کریں، اور بہت بڑی بات دکھائیں گے اور بہت بڑی بہادری دکھائیں گے تو یہ کہہ دیتے ہیں جواب میں کہ تم بھی تو چور ہو. اگر میں نے موٹر سائیکل چوری کیا تو تمہارا جو پردادا تھا یا فلاں تھا اس نے بھی تو سائیکل چوری کی تھی. یہ کوئی طریقہ ہے ملک چلانے کا؟ پلیز اپنی غلطیوں کو پر شرمندہ ہوں، اور ماضی سے سبق سیکھ کے مستقبل کی منصوبہ بندی کریں. ان چکروں میں نہ پڑیں، اس گند کو صاف ہونے دیں. وما علینا الا البلاغ المبین.